بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج 27 اکتوبر ہے۔ 27 اکتوبر کو دنیا بھر میں کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں۔ 27 اکتوبر کو پاکستان بھر میں بھی آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، اور ایک دنیا بھر میں پاکستانی جتنے بھی سفارت خانے ہیں وہ آج یوم سیاہ منائیں گے، اور دنیا کے سامنے جو بھارتی مظالم ہیں ان کو بے نقاب کریں گے۔ پاکستان تب تک کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا جب تک ہمارے کشمیری بہن بھائی آزادی حاصل نہیں کر لیتے۔ کشمیری رہنما میر واعظ عمر، انہوں نے پوری دنیا میں رہنے والے جو کشمیری ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ آپ یوم سیاہ کو منائیں اور دنیا کو بھارت کا جو یہ مکروہ چہرہ ہے یہ دکھائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا نے 27 اکتوبر کے دن مطلب اپنی طاقت اور دھوکہ دہی کے ذریعے ہماری سرزمین پہ قبضہ کیا ہے، اور ہم آج بلیک آؤٹ اور اس ہڑتال کے ذریعے پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم کشمیریوں کو اپنی اس سرزمین سے بھارتی فوج کا جو خاتمہ ہے وہ چاہیے، ان کو یہاں سے نکالنا ہے اور ہمیں اپنی سرزمین میں آزادی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے پاکستان اور پاکستانی عوام بھی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے بالکل ساتھ ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر ریٹائرڈ فواد صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں فواد بھائی؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ فواد بھائی، ایک وقفہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وقفے سے ہوا ہے اور پھر آ کے 27 اکتوبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور یہ موجودہ جو پاکستان میں اور جو دنیا بھر کے جو کشمیری ہیں وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کس طرح پیغام پوری دنیا تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں سب 27 اکتوبر کے حوالے سے بتائیے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس یوم سیاہ کو مطلب یہ کب سے شروع ہوا، کیوں مناتے ہیں ہم؟ جی بہت شکریہ فہیم صاحب۔ دیکھیے، جب سب کانٹیننٹ میں ہندوستان اور پاکستان کے انڈیپینڈنس کی کمیشن کا قیام ہوا، اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن صاحب جو ہے وہ آخری وائسرائے کے طور پر تشریف لائے کہ جو بہت ہی اسموتھ پارٹیشن جو ہے اس پاکستان کا حصہ بنیں گے، اور اسی طرح جو ہندو میجورٹی کے علاقے ہیں وہ ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ بیسک کشمیر کیونکہ مسلم میجورٹی کی اسٹیٹ تھی اور وہ پرنسلی اسٹیٹ کے طور پہ بھی جانی جاتی تھی، تو نیچرل طور پہ، لاجیکلی طور پہ، ٹیکنیکلی طور پہ اس کو پاکستان کا حصہ بننا تھا۔ لیکن دیکھیے وہاں کیونکہ حکومت وہاں ایک سکھ راجہ صاحب کی تھی، اور جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ نہرو صاحب جو تھے وہ بھی ایک کشمیری اوریجن کے کشمیری پنڈت تھے، تو انہوں نے ساز باز کر کے جی سنگھ صاحب نے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف ایکسیشن سائن کر دیا نہرو صاحب کے ساتھ کہ جی کشمیر کو الحاق کرنا ہے ہندوستان کے ساتھ۔ یہ وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے وہاں کشمیر میں کشمیریوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے، اور یہاں سے قائد اعظم اور ان کی پارٹی نے بھی بہت زیادہ جو ہے اس پہ باشی شروع کر دی کہ جی یہ تو آپ لوگوں نے ہمارے پیٹ میں چورا گھوپا ہے، اور ہم نے جب یہ چیز طے کر لی تھی کہ جی مسلم میجورٹی علاقے جو ہیں جو بھی جہاں بھی ہوں گے وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، تو یہ تو اس جو کمٹمنٹ ہے اس کے برخلاف کام ہوا۔ اسی انسا میں کیونکہ وہ سورش بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے اپنی جو فوجیں ہیں وہ کشمیر میں اتار دیں اس آواز کو دبانے کے لیے۔ جبری طور پہ قبضہ کر لیا، جبری طور پہ قبضہ کر لیا گیا، کیونکہ وہ تو پرنسلی اسٹیٹ تھی اور ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھی، تو اس کو جو ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے ہندوستانی فوجیں جو ہے 27 اکتوبر 1947 کو وہاں پہنچی اور سری نگر اور اس کے سراؤنڈنگز پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو
کشمیری ہیں اور دنیا بھر سے ہم لوگ پاکستان بھی اور دنیا بھر میں بھی جو کشمیری ہیں اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں. اچھا تو یہ 1947 سے یہ دن منایا جا رہا ہے. اچھا تو اب اس دن کو منانے کا مقصد کشمیریوں کا اور پاکستانی پوری قوم جو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ہم بھی یہ دن منا رہے ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو عالمی برادری ہے وہ اور اقوام متحدہ جو ہے وہ مطلب نوٹس لے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جو کہ بھارتی فوج کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ کر رہی ہے, تو یہی مقصد ہے نا اس کا؟ جی بالکل. تو اس میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو یہ برسوں سے ہوتا ہوا یہ احتجاج نظر نہیں آتا ہے, یا اس میں کچھ اور بھی ایسی چیزیں ایسی طاقتیں شامل ہیں جو کہ یہ سب کچھ دیکھنا نہیں چاہتی ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں فین صاحب وجہ بات ہے, یہ جو 27 اکتوبر 1947 کا دن ہے یوم سیاہ جس کو ہم آج مناتے ہیں, یہی ریپرکشن ہوئی 1948 کی جنگ کی بٹوین پاکستان اور انڈیا, اور وہ جنگ باعث بنی تھی یہ تمام ایل او سی کا سیز فائر کا, اور ہندوستانی حکومت نہرو صاحب کی قیادت میں ہی یو این میں گئی اور انہوں نے وہاں جا کے یہ چیز مانی کہ ہم, کیونکہ بات تو کشمیریوں کی ٹھیک ہے مسلم میجورٹی علاقہ ہے, تو ہم جو ہے یو این انڈر یو این جو ہے ہم یہاں پلیبسائٹ کرائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہندوستان نے وہاں اقرار کیا یو این میں اسی مدعے کو لے کر, اور وہاں یو این ریزولوشن جو ہے وہ یہ پاس ہوا پلیبسائٹ کا. دیٹ واز دا ریزن کہ وہ سیز فائر ہوا, جو آج تک سیز فائر جس کو ہم سیز فائر لائن یا آپ لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا لائن آف کنٹرول کے نام سے جانتے ہیں. دیکھیے یہ تو ایک ہو گیا, ہم نے پوری دنیا نے اس چیز کو مانا کہ جو 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے کام کیا تھا وہ بہت ہی غلط تھا, اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یو این ریزولوشنز کی نتیجے میں یہ چیز آئی کہ جی ٹھیک ہے, آپ وہاں کے جو عوام ہیں اس ریاست کشمیر کے, ان کو وہ حق خود ارادیت دیجئے کہ وہ چاہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, تو وہ جو بھی ڈیسیجن لیں گے یو این اور ہندوستان اور پاکستان اس کو منظور کریں گے. تو کیا جو بھارت ہے اس نے کبھی اس چیز کو تسلیم نہیں کیا اس فیصلے کو؟ مطلب یہ تو بڑی ایک ہے کہ دیکھو یہاں پہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے, یہ ان کی مرضی کے خلاف ان کا قبضہ کیا ہوا ہے, اور بھی وہ جو جتنے بھی مظالم وہ ڈھا رہا ہے وہ سارا چہرہ ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. بھارتی بھی تو کسی مطلب ایک پورے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جو ہے وہ اس کیس کو ڈیفینڈ کرتے ہوں گے یا بات کرتے ہوں گے یا جھوٹ کا ایک پہاڑ گھڑتے ہوں گے, وہ کیا ہے؟ دیکھیے جو بھارتی حکومت نہرو صاحب کے زمانے میں تھی, انہوں نے تو میں نے آپ کو جس طرح بتایا وہ خود یو این میں گئی اقوام متحدہ میں, اور یہ ریزولوشن جو ہے وہ اپروو ہوا کہ جی کشمیریوں کو حق خود ارادیت جو ہے وہ دینا چاہیے, کیونکہ نہرو صاحب وہ خود بھی کشمیری تھے. تو بعد میں یہ کیونکہ وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے, اس کے بعد ہوا کیا کہ اب وہ ایک پوائنٹ کا سہارا لیتے ہیں, وہ ہے سملا ایگریمنٹ کا, جس کے بارے میں بہت سارے پوائنٹس کے ساتھ ایک پوائنٹ یہ لکھا گیا کہ جی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بھی تنازعات ہیں وہ بائیلیٹرلی حل کیے جائیں گے, آپس میں وہ حل ہوں گے. تو وہ اس کو سپرسیڈ کرتے ہیں کہ جی جو یو این ریزولوشن ہے وہ تو اب ہو گیا ہے سپرسیڈ. اور ود پیسج آف ٹائم جب آپ 48 سے آگے چلے, دیکھیے انہوں نے بڑا سسٹمیٹکلی کام کیا, جس کو آج دنیا کی جو املاک ہیں, وہاں کی جو زمین ہے, وہاں کا جو سارا سسٹم ہے وہ کشمیریوں کا ہے, اور اس میں کوئی بھی انٹرونشن جو ہے وہ انڈین سائڈ سے نہیں ہوگی. یہی چیز ہمارے پاس بھی ہے, اور ہم اس چیز کو 100% اس چیز پر عمل کر رہے ہیں کہ جی یہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہم نے بھی اپنے کشمیر کو دیا ہوا ہے, ٹل ٹائم اس کا کنکلوژن لاجیکل طور پہ یو این ریزولوشن پہ نہیں نکل جاتا. دیکھیے یہ جو 370 کو ری انووک کی انہوں نے کیا ہے 5 اگست کو 2019 کو, اس کی بی جے پی حکومت کی ایک وجہ یہ بھی تھی جس کا آپ نے بڑا صحیح نشاندہی فرمائی کہ جی وہ اسپیشل اسٹیٹس جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا, کشمیر کو جو ہے وہ انڈر سینٹرل گورنمنٹ لے لیا گیا, اور اس کا مطلب ایک طرف سے یہ ہے کہ جی وہ بھی اس کو اسی طرح مانا جائے گا جس طرح باقی ریاستیں جو ہندوستان میں ہیں اس کو. اسی طرح اس میں جو مائیگریشن ہے, زمینوں کی خرید و فروخت ہے, ڈومیسائل کا بننا ہے, وہ اب وہ اس
तरह नहीं था जब स्पेशल स्टेटस के तौर पे जाना जाता था। मगर उसूली तौर पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी सीधी सी समझ आने वाली बात है जो पूरी दुनिया को समझ आनी चाहिए कि भारत इस वक्त कर क्या रहा है कश्मीरियों के साथ और कश्मीर की उस सरजमीन के साथ। देखिए बिल्कुल वजह बात है। देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि जी यहाँ तो भारत जो कश्मीर में कर रहा है या जो वो इस वक्त वहाँ मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है, वो तो दुनिया के किसी भी मुल्क से छुपा हुआ नहीं है। वो सब देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं, लेकिन गूंगे और बहरे बने हुए। उसकी देखें बहुत बड़ी वजह है जो मैं हमेशा बात करता हूँ। एक तो हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है जो कि इकोनॉमिक मार्केट के तौर पे उभर रहा है, एक अरब वो से बहुत बड़ा ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है। दूसरी चीज़, पिछले कुछ सालों से दुनिया जो है वो अपने यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। चाइना है, रशिया है, और ये तमाम जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग ईरान एंड पाकिस्तान, ये एक और ब्लॉक के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं जिसको ये लोग ईस्टर्न ब्लॉक का नाम दे रहे हैं। इंडिया अभी तक उसका हिस्सा नहीं है, और यही वजह है कि जो बाकी अमेरिकन और उनके अलाइज हैं या यूरोप है या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया की जो भी जुल्म और जहारियत है, चाहे वो कश्मीर में हो या मुसलमानों जो उनके अपने हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उनके ख़िलाफ़ हो, तो उसको वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि उनको ये इस बात का इल्म है कि जी इंडिया को वो कभी भी स्टूज रियासत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे चाइना और रशिया और इस ब्लॉक के खिलाफ। ये वजह थी। लेकिन देखिए मैं दूसरी बात भी करूँगा, मैं जो हमेशा करता हूँ, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, वो ये है कि कश्मीर का मसला अब बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। एक तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, डिस्प्यूट बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज। ये दुनिया का वाहिद फ्लैश पॉइंट है जहाँ जो एटमी जंग है उसका खतरा मौजूद है। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए दूसरी चीज, एटमी जंग छिड़ सकती है और उसकी वजह जो है वो सिर्फ कश्मीर हो सकता है इन दो ममालिक के बीच में। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात सही नहीं हो सकते जब तक कश्मीर का मामला बीच में है, और ये बड़ी बड़ी बुनियादी और वैलिड बात है हम पाकिस्तानियों जी की। बिल्कुल इसी तरह ही है कि देखिए कश्मीर इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान सिवाय कश्मीर के और बेसिक प्रॉब्लम है क्या? हाँ, और कुछ नहीं है हमारा और उनका, और यही वो है। दूसरी प्रॉब्लम देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अब अहमियत क्यों इख्तियार करता जा रहा है, और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, हम्बल कैपेसिटी में जो पढ़ पा रहा हूँ वो ये है कि जी अब ये मसला और ज़्यादा उजागर होगा। इंडियंस को बहुत ज़्यादा दुनिया की सपोर्ट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि देखिए इस खित्ते में इस नेक्सस को, चाइना, रशिया और इस ब्लॉक को काउंटर करने के लिए अमेरिकन और उनके अलाइज को यहाँ एक और फुटहोल्ड चाहिए। पहले 20 साल तो वो अफगानिस्तान में मौजूद थे, मगर सर अमेरिका के साथ तो यहाँ पे अच्छी नहीं हुई इस खित्ते में, और पहले ये वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। इंडिया अमेरिका का जो कजन बनने की कोशिश कर रहा है उसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ, जिसका मकसद पूरी दुनिया को जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है और अक़वाम मुत्तहिदा है, इनको एक भारत का जो एक असल चेहरा है वो दिखाना कि किस तरह वो मज़ालिम जो है वो ढा रहा है कश्मीरियों पे, और जबरी कब्ज़े के हवाले से जो है वो एक जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट करना, ये आज का मकसद। और मेरे सबसे बात हो रही थी, मेरे साहब आपने वक्फे से पहले कहा कि इंडिया की जो बात जो है वो अब और ज़्यादा सुनी जाएगी अमेरिका के सामने, ठीक है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया की जो अपनी हैसियत है वो इस खित्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। जैसे अफ़गानिस्तान में जो पिछले दिनों उसके साथ हुआ है, ईरान के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब है, चाइना ने भी उस बाकायदा बैंड बजाया है इनका, और पाकिस्तान के साथ भी जो ताल्लुकात हैं ऊपर से चाय वाय पीने के बाद तो और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। क्रिकेट के मैदान में भी बुरे हाल हो गए। तो उसके इर्द गिर्द के जो हमसाए हैं वो भी इसे कोई इज्जत की नज़र से नहीं देखते। आप कैसे कह रहे हैं कि इंडिया की बात ज़्यादा सुनी जाएगी? जी देखिए बड़ा वैलिड सवाल है फ़हीम साहब। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस खित्ते में हिंदुस्तान की साख जो है वो मुतासर हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन देखिए वो लॉजिकल चीज़ है। लॉजिकल किस तरह, जिस तरह मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि दुनिया अब यूनिपोलर वर्ल्ड से बाईपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। पहले अमेरिका जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर था, एक ही पावर थी। अब चाइना इकोनॉमिक पावर बन के उभर रहा है। रशिया के साथ जो नेक्सस है वो एक ब्लॉक के तौर पे बन रहा है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान भी शायद जो है अनऑफिशियल तौर पे उस ब्लॉक का हिस्सा है। इस तरह बाकी जो ममालिक हैं इस खत्ते के, ईरान ने भी इंडियन इन्फ्लुएंस, जिस तरह आपने देखा 4 बार पोर्ट जो है वो उससे इंडियन इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया, वो चाइना उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये नेचर ब्लॉक में सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो इस नेचर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहा, वो है हिंदुस्तान। अब इस घोड़े पर तमाम जो दुनिया है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो कि यूएस और उसके एलाइज कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, आपने देखा एक क्वाड का भी नया उन्होंने बनाया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका का सारा, जिस पे फ्रांस भी चीखा एक दफ़ा कि जी आपने ये हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पैक्ट हुए, उसकी वजह भी यही है। तो इस खित्ते में उनके मफादात को जो उन्होंने सपोर्ट करना है, अमेरिकन मफादात, उनके एलाइज के मफाद को, वो सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है इंडिया। तो मेरा जो बैकग्राउंड था बात करने का वो यही था। अच्छा, इस वजह से जी, इसी वजह से देखिए कि यहाँ आजकल पूरी दुनिया जो है वो वन बेल्ट और वन रोड जो है उसके अगेंस्ट या फॉर जो है वो काम कर रही है। क्योंकि देखिए अगली जंग जो भी है, जिस तरह एक जितने हमारे लोग हैं वो इसी बात करते हैं कि अब वो कन्वेंशनल वॉर या वो जो जंगों का ज़माना है शायद वो बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन अब जब भी जंग होगी वो इक्तिसादी इकोनॉमिक वॉर होगी। तो इस इकोनॉमिक वॉर को अगर आप देखें तो वन बेल्ट वन रोड दुनिया के जो ममालिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद या नुकसानदेह होगा। अच्छा, तो आज के दौर की जंग, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मतलब वो जंग की टाइप ऐसी होगी जैसे न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आई और वो उनको एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है वो सिक्योरिटी का बहाना बना के चले गए, पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई सिक्योरिटी के हवाले से, और जो बिजनेस इन्वॉल्व था क्रिकेट से और पाकिस्तानी शायकीन का आलमी सतह पे, स्पॉन्सर्स, ब्रांड्स, पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ डिस्टर्ब हुआ। क्या इस किस्म की जी, जिस तरह आपने पिछली दफा हमने इस पे बड़ी सहल हासिल गुफ्तगू की थी फिफ्थ जनरेशन वॉर। अब ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है उसका ये हिस्सा है कि इमेज टार्निश करना, इकोनॉमिकली ख़त्म करना, प्रोपेगेंडा करना, अंदर इंसर्जेंसी करना, दहशतगर्दी फैलाना, ऑल प्रॉन्ग्स हैं। और फिफ्थ जनरेशन वो अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार इसी तरह करते हैं जिस तरह आपने फरमाया कि जी वहाँ जो लोग शहीद हो रहे हैं वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो पाकिस्तान के झंडे के तले जो है वो अपने कब्र में जाएं। इसी तरह जब भी पाकिस्तान में कोई इवेंट जिस तरह ये क्रिकेट का हुआ तो वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी हिफाजत को बालाए ताक रखकर, फुली अंडरस्टैंडिंग कि इसकी रिपरकशन जो इंडियन फौज हमें क्या देगी, उसके बावजूद वो वहाँ जश्न मनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे आपकी ज़ाती राय मैं जानना चाहूँगा। भारत ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह कश्मीरियों को दबा दिया जाए और उनकी आज़ादी की तहरीक जो है वो थोड़ी सी मतलब कम पड़ जाए, ठीक है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई जब से ये मोदी सरकार आई है कोई आज़ादी की तहरीक में कमी आई है? जी नहीं, ये तो देखें, मैं तो समझता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, ये ज़्यादा जोर पकड़ गई। जी, ज़्यादा जोर पकड़ गई। और जब भी ये अब वहाँ से कर्फ्यू उठा तो वो जो शिद्दत है वो पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन देखिए मैं इसी वजह से, इसी डर में, इसी दौरान वो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस लॉकडाउन का सहारा लेते हुए वो जो मास माइग्रेशन हो रही है, वो दुनिया उसको नहीं देख पा रही है। हम हर जगह ये बात बावर करवा रहे हैं कि ये देखिए कि टिल टाइम उसका फैसला नहीं होता, आप हिंदुस्तान में ये चीज़ तो बताएं कि जी वहाँ अब होगा क्या, जिस तरह आप अर्ज कर रहे हैं कि जी वो जो कश्मीरीज हैं अपने ही खित्ते में, अपनी ही रियासत में, अपने ही मुल्क में माइनॉरिटी हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम।
اب یہ وہ چیز ہے جو بہت ہی خطرناک طور پہ آ رہی ہے. دنیا کا اس کا نوٹس لینا چاہیے. آج نہیں تو وہ دنیا کل ضرور لے گی. اگر نہیں لے گی تو دنیا اس خطے میں خدا نخواستہ جنگ کے خمیازے جو ہے وہ اس کے اثرات دنیا پہ مرتب ہوں. مطلب جو بھارت نے اس وقت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ اب ٹیبل پہ بات نہیں ہوگی. اگر لوگ بڑھ جائیں گے پھر تو جنگ ہوگی. جی بالکل بات ہے، جنگ ہے. لیکن جو میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، اگر آپ کو، وہ یہ تھا کہ جی اس خطے کو بہت زیادہ اب ہائی لائٹ ہوگا کیونکہ انڈیا اکیلا تو یہاں یہ کاؤنٹر نہیں کر سکتا چائنا، پاکستان یا رشیا یا یہ جو ایسٹرن بلاک بننے چاہ رہا ہے. تو اس کے لیے امریکہ اور اس کے الائز کو افغانستان کی جگہ جیسی ہی کوئی ایک جگہ چاہیے کہ جو کہ اس جو بلاک ہے اس کو کاؤنٹر کرے، ون بیلٹ ون روڈ کو جو ہے وہ میٹرلائز نہ ہونے دے. تو اس خطے میں اس وقت کشمیر سے اچھی جگہ ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک، تو ایک شارٹلی ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہمیں یہ جو ان کی وہ جو ہندو آبادی وہاں پہ بڑھانا چاہ رہی ہے بھارتی حکومت، اس کو روکنے کے لیے کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کشمیری تو میں سمجھتا ہوں اپنی بساط سے بڑھ کے کر رہے ہیں. ایک انسان کے پاس اپنی جان دینے کے علاوہ اس سے زیادہ چیز ہے کیا؟ وہ دے رہے ہیں. وہاں کا بچہ ہے، وہاں کی خواتین ہیں، وہاں کے بوڑھے ہیں، وہاں کے جوان ہیں. ہر گھر سے تو وہاں میتیں نکل کے شہادتوں کے قبرستان میں جا کے دفن ہو رہی. اس سے زیادہ وہ کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس نہتے قوم کو، عوام کو دنیا کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دن کو لے کے اور اس طرح کے بہت سارے ایونٹس جو ہیں وہ کرنے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ظالمانہ ہتھ کنڈے جو بھارت کے ہیں یہ جو کبھی بھی جو ہے وہ دبا نہیں پائیں گے کشمیریوں کو. کشمیریوں کا جذبہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا ہی رہے گا. اسی حوالے سے ہم بات چیت کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ فہیم عباس اور نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے، 27 اکتوبر کے حوالے سے. 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پہ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے اور دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی وہ بھارت کا یہ جو ظالمانہ رویہ ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب موجود تھے اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب نعیم قریشی صاحب نے. آپ ایک تجزیہ کار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کالم نگار ہیں اور ایک خاص اپنی اوپینین بھی رکھتے ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فہیم صاحب، میں ٹھیک ہوں. زبردست. اچھا، آج کے دن کا جو مقصد ہے وہ ہم اپنے پروگرام میں بھی وہ واضح کر چکے ہیں اور ڈیفینیٹلی سارے پاکستانی، کشمیری اور مسلمان وہ جانتے ہیں کہ آج جو یوم سیاہ ہے یہ کیوں منایا جا رہا ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کا دن کتنا اہم ہے. اگر کشمیریوں کا ذکر کیا جائے تو وہ بیچارے تو گزشتہ ایک عرصے سے لاک ڈاؤن میں ہیں، ان کے اوپر اسی طرح کے ہی ظلم مطلب ڈھائے جا رہے ہیں. پاکستان کی اگر کشمیریوں کے لیے جو سپورٹ ہے اس کی بات کریں تو ہم نے مطلب کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا ہے جہاں ہم نے کشمیریوں کے لیے ذکر نہیں کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی ہے. تو اس سارے فلو کے ساتھ جو ہے کشمیریوں کا ساتھ اور کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانا ایک طرف اور آج کا دن جو ہے وہ ایک طرف. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ بہرحال اس دن کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ 27 اکتوبر کو ہی بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کی اور ایک حکومت کو ختم کر دیا. 24 اکتوبر کو سردار ابراہیم کی قیادت میں یہ حکومت بنی تھی. 25 اکتوبر کو ایک بہت بڑا جلوس سری نگر میں نکلا تھا اور 27 تاریخ کو بھارت نے اپنی فوجیں داخل کر کے وہ حکومت ختم کر دی اور ناجائز قبضہ کر لیا. تو ظاہر ہے اس واقعے کی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ ظالمانہ قدم آج ہی اٹھایا گیا. اور 27 اکتوبر جو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے
تو کشمیر کی تحریک کو زندہ رکھنے میں اس جاتا ہے کہ آج ایشو کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بھی بھرپور طریقے سے مختلف بین الاقوامی اداروں میں اپنی آواز پہنچاتا ہے، اور کسی بھی تحریک کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں میڈیا تک اپنی آواز پہنچائی جائے۔ اور جب آپ دنیا بھر میں اتنے بڑے پیمانے پہ جلسے جلوس کرتے ہیں اور کالمز شائع کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا کتنا مسئلہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اب دنیا میں بہرحال یہ احساس پیدا ہو گیا ہے۔ اگر آپ 75 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ کوئی کشمیر پہ بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن آج کشمیر جو ہے وہ فلیش پوائنٹ بن گیا ہے، اور یقیناً ان کی جدوجہد بہت جلدی کوئی نہ کوئی رنگ لانے والی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑے سنجیدگی سے کام کیا ابھی تک، اور ابھی حال ہی میں ایک جو کرکٹ میچ کے بعد بھی جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ تعلقات کی بہتری کا یہ صحیح وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوگا تب تک تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور یہی بیانات جو ہیں پاکستان کی جانب سے بارہا جا چکے ہیں، تو اس ساری کوشش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ وزیر اعظم صاحب نے جو کہا یہ بالکل درست ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے کوئی بہت مسائل نہیں ہیں۔ صرف ایک مینٹلٹی کا ایشو ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو جائے تو جو بھارت کی سیاسی قیادت ہے اس نے کبھی دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی ہی خواہش رکھتے ہیں، اور پاکستان سے انہوں نے ایک دشمنی باندھی ہوئی ہے۔ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر سیاسی اعتبار سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر بھی یہاں اس میں امن ہو سکتا ہے، اس علاقے میں، ادروائز اس خطے میں امن ممکن نہیں ہے۔ جی، اور وزیر اعظم صاحب نے کئی دفعہ زور دے کے کہا، اب تو جب سے یہ 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوا ہے، 35A اور 370 جو ان کے اپنے آئین کی کلوز ہے جس کا انہوں نے ختم کیا ہے، اس کو جو ایک متنازعہ حیثیت کشمیر کی ہے اس کو جو ختم کیا ہے، تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جب تک یہ پہلی جیسی پوزیشن بحال نہیں ہوگی تب تک ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے کشمیر کا جب تک یہ مسئلہ نہیں ہوگا جب تک بات چیت نہیں ہو سکے گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک وقفے کا وقت جو ہے وہ بس آنے والا ہے۔ وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں ہم تو ہم بات کریں گے کہ مطلب ایک بڑا ایک اہم نقطہ لگتا ہے جب بھی ویسا لگتا ہے پاکستان اور بھارت کے بارے میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے، کشمیر کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، کیا واقعی جو نریندر مودی اور اس کے جتنے حامی ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں ایک جو واقعہ ہوا پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ کے دوران، وہ جو ان کے فاسٹ بالر شامی، محمد شامی، ان کے اوپر وہ مسلمان تھے، اس وجہ سے وہ غداری کا مطلب ان کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا، اور وہ سب کچھ واضح ہو کے دنیا کے سامنے آ گیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے وہ کیسے اپنے جذبات رکھتے ہیں۔ بڑی غلط بات، افسوس کی بات ہے، دنیا کرکٹ کو اس کا جو ہے نا وہ دکھ ہوا ہے کہ وہ جو انڈیا میں اس وقت جو ہے نریندر مودی اور اس کے جو حامی، ان کے ماننے والے ان سب کی مجموعی طور پہ جو نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف، اور خاص طور پہ اسلام کے لیے جو ان کی شدید نفرت ہے، وہ ابھی سامنے آئی ہے حال ہی میں کرکٹ میچ میں، جب انہوں نے اپنے ایک مین سٹرائکر جو ان کے بالر ہیں شامی، ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے جان بوجھ کے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اس طرح کی بالنگ کروائی۔ تو میرے تو ذہن میں فوراً یہی سوال آیا کہ وہ جو بمراہ تھے وہ تو مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کیوں ایسی بیہودہ بالنگ کروائی؟ انہوں نے بھی کوئی ایسی خاطر خواہ کامیابیاں تو حاصل نہیں کی اس میں۔ خیر، آپ کیا اپنے وچار رکھتے ہیں اس بارے میں، بیان کیجئے۔ دیکھیے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ صرف کشمیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ بھارتی قیادت نے
और इंतहा पसंद हिंदुओं ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया और उसका इजहार वक्तन फवक्तन होता रहता है। ये भी उसका एक इजहार है। ना सिर्फ ये कि मोहम्मद शामी जैसे बॉलर पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया, बात यह है कि मैच के दौरान तो पूरी टीम की ही परफॉर्मेंस इंतहाई ख़राब रही। सबसे पहले तो कप्तान कोहली साहब ने क्या कर लिया, जो कि दुनिया के नामवर बैट्समैन हैं। उस वक्त वो स्कोर ज़्यादा कर सकते थे, सेंचुरी बना सकते थे, तो भाई 200 स्कोर कर लेना चाहिए था, टीम को जिता सकते उसके थे। अलावा तमाम बैट्समैन जो थे वो ऑलमोस्ट फेल हो गए। फिर उसके एंड पे भी किसी पूरी इनिंग्स के दौरान में एक लम्हे पे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे बैट्समैन को किसी भी बॉलर से कोई थ्रेट है। कोई भी एक्साइटमेंट थी ही नहीं बॉलिंग के दौरान में, किसी की भी बॉलिंग में ऐसा नहीं था। दोनों बैट्समैन बहुत रिलैक्स खेले। तो अच्छा, बिला वजह के इल्जाम है। और कुछ ऐसे संजीदा लोग हैं उसमें, जैसे तेंदुलकर है, उसने भी इस वाक़े की मजम्मत की है, उसने भी उसे फेवर किया। उसने कहा कि भाई इस तरह का जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। सुनील गावस्कर ने भी इसी तरह की बात की। तो कुछ संजीदा लोग ज़रूर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह, ये इंतहा पसंद हैं। इनके दिल में न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी एक बुग़्ज़ भरा हुआ है। और ये अपनी इस पॉलिसी के तहत ही एक वक्त आएगा कि ये तबाही से दो चार होंगे। सर, पूरे इंडिया में इस वक्त वो लोग जो हिंदू नहीं हैं, हिंदू धर्म से जिनका ताल्लुक नहीं है, किसी दूसरे धर्म, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उन सब के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, ये किसी अक़लियत को उनका हक नहीं दे रहा है। सिखों के साथ ज्यादती कर रहे हैं और इस किस्म का जो है वो बुग़्ज़ है इनके दिलों में। आप देखें, मेडिकल के 2 स्टूडेंट्स को जो है वो सज़ा दे दी है। और अभी जो ये बीजेपी के एक सदर हैं कश्मीर के नारायण, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने जश्न मनाया है वो जल्दी जेल में होंगे। यानी हर वो मुसलमान जो पाकिस्तान की जीत पे खुश होना चाहता है या कश्मीरी खुश होना है, तो फरमा रहे हैं कि वो जेल में होंगे। एक टीचर खातून जो है, उनके बारे में भी खबर आई कि उन्होंने पाकिस्तान की जीत की सेलिब्रेशन जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने ज़ाती व्हाट्सएप स्टेटस पे जीत की कोई पिक्चर या सेलिब्रेशन वो लगाई और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बिल्कुल। मतलब इस कदर तासुब, इस कदर तासुब के खुशी मनाने वाले को जेल में डाला जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं। तो वही जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये तो एक ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है और इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि हम पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीरी भी मजबूत होंगे, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो भी मजबूत होंगे, उनकी आफियत भी पाकिस्तान की मजबूती से जुड़ी हुई है। अच्छा नईम साहब, मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान अपनी बेस्ट कैपेसिटी में रहते हुए वो कश्मीरियों को सपोर्ट करता है और हमेशा करता भी रहेगा इंशाल्लाह, मगर क्या हमारे जो माशी हालात हैं या हमारी कहीं ना कहीं गुर्बत जो है मुल्क की, ये भी बीच में आती है, ये आड़े आती है, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? देखिए, जज्बा होना अपनी जगह है, जज्बा बहुत है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। और जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि पाकिस्तान का मजबूत होना ज़रूरी है। मजबूत होने से मेरी मुराद यही है कि अगर हम मुआशी तौर पे मजबूत होंगे, मुस्तहकम होंगे, तो जाहिर है कि उसी बुनियाद पे हम दुनिया भर से जदीद असलहा भी ख़रीद सकेंगे, फ़ौजी एतबार से, मिलिट्री एतबार से भी पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। और वो उसी वक्त मजबूत होगा जब हम मुआशी तौर पे मुस्तहकम होगा। यकीनन कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद में जितनी पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारी अपनी माली मजबूरियाँ भी होंगी। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कश्मीरी भाइयों की खुल के मदद कर सकें। और ये देखिए, ये सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं है। हकीकत ये है कि जब 47 में वो रेड क्लिफ अवार्ड के तहत ये सब कुछ हुआ, तो गुर्दा सपूर भी हमारा इलाका था। ये इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की और ये पाकिस्तान का मसला है, ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है। ये हमारे साथ सन 47 से ज़्यादती इन्होंने की है। उसका एक ही हल है, और वो हल क्या है कि हमारे यहाँ इत्तेहाद पैदा हो, इत्तेफाक पैदा हो और पाकिस्तान मजबूत हो।
سر ابھی آپ سے پہلے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس طرح کچھ بتایا کہ جو شملہ معاہدہ ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے, اس کو یہ لے کے آتے ہیں کہ یہ ہمارے بیچ میں طے ہوا ہے اس معاہدے کے تحت کہ ہمارے جو مسائل ہوں گے ہم آپس میں طے کریں گے, کوئی تیسری طاقت بیچ میں نہیں آئے گی. تو کیا شملہ معاہدے کی وجہ سے بھی ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا. اچھا, دیکھیے اس کی بہترین مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ابھی کل ہی امید شاہ جو وزیر داخلہ ہیں ہندوستان کے, انہوں نے کہا ہے کشمیر میں تقریر کرتے ہوئے, مقبوضہ کشمیر میں کل تقریر کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں سے بات چیت کریں گے, پاکستان سے بات چیت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو سوال یہ ہے کہ کیا شملہ معاہدے میں یہ لکھا تھا ہم نے کہ پاکستان ان سب چیزوں سے باہر ہو جائے گا؟ شملہ معاہدہ اگر ہمارے اور ہندوستان کے درمیان ہے اور اس کی روح کے مطابق سے عمل ہونا ہے تو پھر امید شاہ یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے, ہم تو کشمیریوں سے بات کریں گے؟ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر شملہ معاہدہ کہاں گیا اور پھر ہم اس کا پاس کیسے رکھیں گے اور ہمیں کیا ضرورت ہے معاہدے پہ عمل؟ تو میں ایسا نہیں سمجھتا. اور ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ تو بہت پہلے سے انوالو ہے. اگر ہم دونوں نے ہی بات کرنا ہے تو اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں کہاں جائیں گی جن قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو حق خود ارادی دیا گیا ہے اور ریفرینڈم ہونا چاہیے, کشمیریوں کی رائے سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, لیکن بھارت نے تو وہ حق بھی نہیں دیا. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم پاکستانیوں نے اقوام متحدہ کا جو کردار دیکھا ہے ابھی تک کشمیر کے حوالے سے, ہمارے سامنے کچھ اس کا امیج ایسا نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کوئی بات کہے گی اور فوراً اس کی بات مان لی جائے گی, یا کوئی مطلب ہمارے سامنے تو آج تک کوئی اس کا فیصلہ اتنا کھل کے سامنے نہیں آ سکا؟ دیکھیں, اقوام متحدہ کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس کی فارمیشن ہے اس کے نتیجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے. اقوام متحدہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ حتیٰ کہ وہ کسی چھوٹے ملک کو بھی مجبور کر سکے کہ اس کی قراردادوں پر وہ منوان عمل کرے. ہندوستان تو ایک بہت بڑا ملک ہے, لیکن دنیا کے کسی بھی جھگڑے میں اقوام متحدہ کوئی ایفیکٹو کردار ادا کرتے ہم نے دیکھا نہیں جی آج تک. کیا اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے یا وہ بھی کسی نہ کسی کے انفلوئنس کے ساتھ یہ سارے فیصلے اور یہ کیسز جو ہے وہ مطلب لے کے چل رہا ہوتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ کوئی نیوٹرل ادارہ تو نہیں ہے, اور نہ اس ادارے کا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت یہ جو مختلف ڈسپیوٹس ہیں انٹرنیشنل, اس میں کوئی ایفیکٹو کردار کبھی یونائٹڈ نیشن نے ادا کیا ہو. آپ دیکھ لیجئے جو طاقتور ممالک ہیں بالخصوص امریکہ, ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. آپ دیکھ لیجئے عراق پہ امریکہ نے چڑھائی کر دی, ماس ڈسٹرکشن ویپنز کی آڑ میں کر دی, بعد میں پتہ لگا وہاں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, اقوام متحدہ انہیں نہیں روک سکی. افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, افغانستان میں بھی انہوں نے کسی بھی قسم کے ڈسپیوٹ میں اقوام متحدہ کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. 1971 میں جب مغربی اور مشرقی پاکستان کا معاملہ ہوا, اس وقت بھی ہمیں ضرورت تھی اقوام متحدہ کے کہ جنگ بندی ہو جائے. آپ کو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ تقریر یاد ہوگی جو انہوں نے اقوام متحدہ میں کی تھی, اور اقوام متحدہ کو ایک فیشن ہاؤس قرار دیا تھا. تو اس وقت بھی کوئی رول ادا نہیں کر سکے اقوام متحدہ ہمارے لیے. اور اسی طرح دنیا کے غریب ممالک پہ جب یہ بڑے ممالک چڑھائی کرتے ہیں تو بھی کچھ نہیں کر پاتی. فلسطین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, کتنا واضح معاملہ ہے, لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے اور اقوام متحدہ بالکل افیکٹو ہے. یہی حال کشمیر میں ہے کہ آپ دیکھ لیں 70-75 سال سے یہ خود نہرو جو کہ وزیر اعظم تھے بھارت کے, وہ خود وہاں گئے تھے, وہاں اقوام متحدہ میں خود لے گئے, ہندوستان لے کر گیا تھا یہ مسئلہ. اور اس وقت جنگ بندی جو ہے اس شرط پہ کی گئی تھی اقوام متحدہ کی طرف سے کہ پھر کشمیریوں کو حق خود ارادی دیا جائے گا, لیکن آج تک ان قراردادوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو کیا ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمیں پھر بھی اپنی کوئی بھی شکایت جو ہے کسی دوسری قوم یا ملک کی جانب سے جو ہے اس کو لے کے اقوام متحدہ میں ہی جانا ہے؟ یہ کمزور ملکوں کے لیے ضروری ہے.
अच्छा, अमेरिका तो जब कहीं भी हमला करता है, चढ़ाई करता है, तो वो तो अक़वाम मुत्तहिदा से नहीं पूछता। पूछता बताता तो नहीं होगा। तो ये बेचारे कमज़ोर मुल्कों का मसला है जी। वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। ठीक है, तो कमज़ोर मुल्क आप किस सेंस में देखते हैं? क्या मतलब माशी तौर पे कमज़ोर मुल्क इस है हमें हर एतबार से देखें, बात यह है जो 5 ममालिक हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, जो एटॉमिक पावर हैं, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, बरतानिया है, ये सारे ममालिक ताकतवर ममालिक समझे जाते हैं। इनके पास वीटो पावर है। चाहे थम्बिंग मेजॉरिटी से कोई करारदाद पास हो जाए, लेकिन अगर अमेरिका या चाइना वीटो पावर इस्तेमाल कर लें तो वो करारदाद धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, तो हम देखें एटॉमिक पावर है जी, हम एक लिहाज से हम बड़े मजबूत मुल्कों में हमारा शुमार होता है, तो वो इतने जोहरी हथियार होने के बावजूद हम कमजोर ममालिक बहुत नहीं ज्यादा जो मुआशी तौर पे बहुत कमजोर हैं। अच्छा, मुआशी तौर पे हम खास वो जो मैंने अर्ज किया था कि जज्बे के तहत वो एटॉमिक पावर हम बंद तो गए हैं, लेकिन कुछ और तकाजे भी होते हैं, वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि हम आज तक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर तो नहीं बने ना, उस क्लब के मेंबर हम नहीं बन सके। वो तो वही 5 मुल्क हैं जी। तो अगर उस जज्बे को एक बेहतर डायरेक्शन दी जाए तो क्या हम दूसरे एंड से भी मजबूत मुल्क बन के उभर सकते हैं? बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। बहुत सारे ममालिक हैं जो हो रहे हैं, बहुत सारे लोग तरक्की कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। बस ये है कि हमें मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और इस वक्त हम सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं जी। ठीक है, तो हमारे सियासी मामलात जो हैं इनको बेहतर होने दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो चले, सियासत के हवाले से बात हो रही है, तो मैं आपकी इस हवाले से राय लेना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि सियासी एतबार से या सियासत के मैदान से जो कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो एफर्ट्स होनी चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, वो सही डायरेक्शन में है इस वक्त? आप माजी के हवाले से बात करें या अभी मौजूदा? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। हुकूमत दावे भी करती है, वज़ीर आज़म बैन-अक़वामी फोरम्स पे बातचीत भी बहुत करते हैं, लेकिन जो पुराने सिफारतकार हैं, जो नक़ाद हैं, वो इस बात का गिला करते हैं कि पाकिस्तान को अभी मज़ीद बहुत सारे इक़दामात करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से हमारी इस मामले में सिफारतकारी से जो है वो लोग मुतमईन नहीं हैं, और हमें इस मामले में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। लेकिन ये सारे मामलात उसी वक्त निपटेंगे जब हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। आप देख लीजिए, अभी हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मसाइल खड़े हो जाते हैं। ये DGISI की जो नोटिफिकेशन का मामला है, इसकी बुनियाद पे किस कदर स्पेकुलेशन थी, किस कदर अफवाहों का बाजार गर्म था, यहाँ तक कि जी कल हुकूमत जा रही है, परसों जा रही है, कल बाजवा साहब रिज़ाइन कर रहे हैं, फला दिन कर रहे हैं। 6 अक्टूबर को ISPR ने जो एक एलामिया जारी किया था पोस्टिंग ट्रांसफर्स का, 6 अक्टूबर के बाद कल शाम को जो है वो नोटिफिकेशन निकला है DGISI का, और इस दौरान में जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी वक्त भी हुकूमत चली जाएगी। इस किस्म का माहौल था। जब आपके यहाँ इस किस्म का सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो आप कौन से मामलात पे तवज्जो दे सकेंगे? IMF के हमारे साथ मामलात हैं, $1 अरब के लिए हम IMF के साथ जो है ना मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उनकी हर किस्म की शर्त मानने को तैयार हैं। जी हाँ। तो अब देखिए, जब इन हालात में हम कश्मीरियों की क्या मदद करेंगे? हमें तो $1 अरब के लाले पड़े हुए हैं हमें इस वक्त। अच्छा, भारत कश्मीर के हवाले से या कोई भी जब इशू होता है पाकिस्तान से मुतल्लिक, तो जो वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं उसको अपने मीडिया पे बड़े एक अच्छे तरीके से मीडिया के ज़रिए उसे डिलीवर भी कर देते हैं, लोगों तक पहुंचा भी देते हैं। हमारे यहाँ थोड़े से हालात वैसे नहीं हैं। हमें सच्ची बात जो है वो भी, मतलब आप देखें कि आज मतलब हमारे मुल्क की ऐसी सियासी जमातें मौजूद जो लोगों को उकसा रही होती हैं कि ये जो अफवाज पाकिस्तान है ये आपके लिए ठीक नहीं है। मतलब हमें ऐसे बयानात देखने को मिलते ही हैं ना। वो बिल्कुल, यहाँ पे एक गिरोह ऐसा है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, आप यकीन कीजिए
کہ لگتا ہے وہ ہندوستان کے نمائندے بیٹھے ہیں پاکستان میں. اس قسم کے بیان بازیاں، اس قسم کی چیزیں، اور ہر طرح سے جو ہے وہ انڈیا کے نقطۂ نظر کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پر، کئی مرحلوں پر جہاں انڈیا کی مذمت کرنی چاہیے وہ بھی نہیں کرتے. تو یہ آزادی ہے ایک پاکستانی شہری کے پاس، فریڈم آف سپیچ کہیں گے ہم اسے، یا یہ عوام کی مطلب چند لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر، یہ ان کی بدتمیزی ہے جن کو اس پہ جو ہے وہ پکڑنا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ چلے ہم یہاں کہہ دیتے ہیں کہ یہ فریڈم ہے، فریڈم آف اسپیچ، آپ اس کو کہہ لیں کہ اپنے خیالات کا اظہار برملا کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو ہیں انہیں حکومتی سطح کے بجائے لوگ خود ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور فریڈم آف سپیچ کے لیے بھی اینٹی سٹیٹ جو ہے وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے، یہ بے بھی شک اس ایسے کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. بالکل ایسا تو خیر ہمارے ہاں نیریٹو کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں ہم لوگ، تو بھارت میں اگر ان کا کوئی چینل وغیرہ اگر دیکھا جائے یا اس یوم سیاہ کے حوالے سے دیکھا جائے، تو وہ پتہ ہے وہ بڑے کانفیڈنس کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے ان حالات کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ آرمی وہاں پہ اپنی بھیجی ہوئی ہے تاکہ وہاں پہ امن قائم ہو سکے. دنیا میں بھی وہ اپنا ایک الگ سا اسٹیٹمنٹ لے کے وہ چلے جاتے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں. بالکل بھی صداقت نہیں ہے. اور دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ لوگ ان کے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ان کے لوگ تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے ملک میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے اور بڑے ممالک اب اس کو اس اعتبار سے دیکھنے لگے ہیں، وہ اسلحے کا بہت بڑا خریدار ہے. پھر یہ کہ بلین سے زیادہ ان کی پاپولیشن ہے، سب لوگ جو ہیں اس کو اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. ورنہ حقائق سب کے علم میں ہیں، لیکن اپنے اپنے مفاد کے پیش نظر کوئی آدمی بھی انڈیا کی مذمت نہیں کرتا. اور اگر مفادات کی بات کی جائے تو چوئنگم بیچنے والی کمپنی جو ہے اس کو بھی یہاں پہ فروٹ نظر آتا ہے کہ اتنی زیادہ آبادی ہے، ہر چیز میں بزنس ہے، تو آپ حساب لگائیں. باقی انڈین میڈیا جو ہے اس حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ اپنے جہاز گروا کے بھی وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے F-16 گرا دیا. ٹھیک ہے، وہ تو پتہ نہیں اس جیت کے حوالے سے وہ پروپیگنڈے پہ زندہ ہیں. اور یہ ہے کہ وہ آئی ٹی میں ہم سے بہت پہلے آ گئے تھے، ہم آئی ٹی میں بہرحال پیچھے ہیں، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے، وہ بہت پہلے آ گئے تھے. اور ظاہر ہے کہ انڈیا کے پاس صرف ایک پروپیگنڈا ہی ہے، حقائق ان کے پاس نہیں ہے. جی بالکل ایسا. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. اور جتنے ہمارے بہن بھائی اور کشمیری بہن بھائی جو ہمارا اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو پاکستانی اور کشمیری اچھی خاصی پاپولیشن بن جاتی ہے. ہم آج اپنے ڈیجیٹل سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ کے ساتھ آج کے دن کو ہم آج سیلیبریٹ کریں گے، تاکہ دنیا بھر میں ایک وسیع نمبروں کے ساتھ جو ہے یہ آج کی کاز اور یہ پیغام جو ہے وہ سامنے آ سکے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دے اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.